أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ کذبوا بلقاء اللہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے گی قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا تو کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہم سے ہوئی وہم یحملون اوزارہم اور اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے علی ظہورہم اپنی پیٹوں پر الا ساء ما یزرون آگاہ ہو جاؤ برا ہے وہ بوجھ جو اٹھائیں گے. اللہ سے ملاقات کو جھٹلانے والے ابدی خسارے میں ہوں گے. ان پر اچانک قیامت برپا ہوگی اور روز قیامت اپنی حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے اور گناہوں کا بدترین بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے جس کی سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا. اس دن مجرم دائی دیں گے اے ہمارے رب آج ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ کا فرمان سچا اور آپ کی ملاقات برحق تھی لیکن ان کا اعتراف اور معذرت کسی کام نہیں آئے گی. حکم ہوگا کہ اب عذاب کی سختی اور جہنم کی اذیتیں چکھتے رہو کہ ان کے بار بار سمجھانے کے باوجود تم کفر ہی کرتے رہے تھے. تم نے اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلائے رکھا یہاں تک کہ قیامت برپا ہو گئی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. دنیاوی زندگی کے عارضی ہونے اور بہت جلد ختم ہونے کے اعتبار سے اسے لہو و لعب فرمایا گیا ہے. کھیل تماشا کی طرح دنیا کی لذتیں بھی عارضی ہیں جبکہ آخرت کی لذتیں حقیقی اور دائمی ہیں. دنیا کی زندگی کو لہو و لعب قرار دینے کی وجوہات حسب ذیل ہیں. نمبر 1 لہو و لعب کی مدت کم ہوتی ہے اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح دنیا کی زندگی بھی کم ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے. لہو و لعب عموماً کسی فریب پر مبنی ہوتا ہے. اسی طرح انسان بھی دنیاوی زندگی کی کسی فریب کے سہارے گزارتا ہے. عموماً بچے نادان اور غافل لوگ لہو و لعب بھی مشغول رہتے اور سنجیدہ اور ذی فہم لوگ لہو و لعب سے اجتناب برتے ہیں. اسی طرح دنیا کی لذت اور دل فریبوں میں بھی جاہل اور غافل لوگ مشغول رہتے ہیں اور جو لوگ عقل مند اور زیرک ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا اور اس کی تمام لذت فانی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے. لہذا وہ فانی نعمتوں کے مقابلے میں ابدی نعمتوں کے حصول کی جد و جہد میں مشغول رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قد نعلم انه لا يحزنك الذي یقیناً ہم جانتے ہیں
آپ کو وہ بات ضرور غمگین کرتے ہیں، یقولون جو وہ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک تو بے شک وہ آپ کو جھٹلاتے نہیں، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون لیکن یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی مخالفانہ باتوں پر تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کی ظاہری تکذیب کا باعث ان کا بغض و عناد ہے۔ یہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ ہم اس شریعت کو جھوٹا کہتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ جنگ بدر کے دن شان نزول اس کا یہ ہے کہ اخنس بن شریق اور ابو جہل کی ملاقات ہوئی۔ اخنس ابو جہل کو اس جگہ لے گیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم مجھے یہ بتاؤ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے یا کاذب، کیونکہ یہاں پر میرے اور تمہارے سوا قریش کا اور کوئی فرد نہیں ہے جو ہماری باتیں سن رہا ہو۔ ابو جہل نے کہا، تم پر افسوس ہے، بخدا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ضرور صادق ہے، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن جھنڈا کعبہ کی دربانی اور بیری زمزم پہلے ہی بنو قصیع کے پاس ہے، اگر نبوت بھی وہ لے گئے تو قریش کے پاس کیا باقی بچے گا؟ تب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسول کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا پس انہوں نے جھٹلائے جانے پر اور ایذائے پہنچنے پر صبر کیا، وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور اللہ کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً آپ کے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے اس آیت میں کہ گزشتہ قوموں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے رسول کی تکذیب کی تھی، چنانچہ اللہ کی مدد جیسے سابق رسولوں کو پہنچی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوں گے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دعوت الہی کی تاریخ اور اس میں رائج سنت الہی کی طرف دلائی کہ تاریخ انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پہلا واقعہ نہیں بلکہ دیگر رسول کی بھی تکذیب ہوئی ہے۔ فصبروا اس تکذیب پر صبر سے کام لیا، جو لوگ صدق و اخلاص کی آخر منزل پر فائز ہو ان کو جھٹلایا جائے تو یہ بات نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ رسول نے اس تکلیف کا صبر سے مقابلہ کیا، وَأُوذُوا صرف تکذیب نہیں کی بلکہ اس کے بعد اذیت بھی دی گئی۔ یہاں صبر کا دوبارہ ذکر نہیں کیا چونکہ صبر کی منزل پر اذیت پہنچنے سے پہلے ہی فائز تھے۔ عطاہم نصرنا اب اللہ کی نصرت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی اللہ کی مدد تکذیب اور اذیت پر صبر و تحمل کے بعد آتی ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے فیصلے کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی تکذیب و اذیت پر صبر کے بعد اللہ کی مدد آنا یقینی و حتمی ہے، جس میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا، اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں ان رسولوں سے ہمارے وعدہ ہو چکا ہے، یقیناً وہ مدد کیے جانے والے ہیں، یعنی اس کی نصرت کے وعدے مومنین کے حق میں اور عذاب کی وعید منکرین کے حق میں پوری ہو کر رہے گی، چنانچہ اللہ کے کلمات پورے ہو کر رہے۔ اسلام کی دعوت مشرق سے مغرب تک پھیلی اور مشرکین ذلیل و خوار ہوئے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ رسول کی تاریخ اور سرگشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے کہ ان کو کن صبر آزما مراحل سے گزارا گیا اور آخر میں ہمیشہ وہی فاتح رہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاتح یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔